الحمد للہ کفا السلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سمجھدار آدمی کی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب کہیں جائے تو بلا تاخیر کے اپنے کام میں لگ جائے، چاہے تھوڑا ہی دور جانا کیوں نہ ہو، تو جس کام سے گئے ہوں اس کام میں لگ جائیں، اور بہت زیادہ دور گئے ہوں پھر تو بہرحال لگنا ہی لگنا چاہیے. بہت ہی ناسمجھی اور بہت ہی بیوقوفی کی بات کہ آدمی اپنے یہاں سے بہت دور چلا گیا اور اس کے ذہن میں بھی یہ نہیں کہ میں اتنا دور کیوں چلا آیا. اس کو اپنا مقصد ہی ذہن میں نہیں کہ میں کیوں آیا ہوں. بیکار بیٹھا ہے ہی نہیں، بہت سارے کام کر رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ میں اصل آیا ہوں کس کام سے. یہ ہے نا بے وقوفی کی بات. یا ذہن میں تو ہے کہ آیا ہوں میں فلاں کام سے، لیکن وہ فلاں کام ہوگا کیسے اس کو سیکھا ہی نہیں. یہ بھی بہت بڑی نادانی اور بہت بڑی بے وقوفی ہے. یا اس کے ذہن میں ہے کہ میں فلاں کام سے آیا ہوں اور وہ کام کیا کیسے جاتا ہے کیسے ہوگا وہ بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے کام میں لگا ہی نہیں. یہ بھی بے وقوفی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہمیں سوچنا ہے. اس دنیا میں بسنے والے آدمی تین طرح کے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آئے کیوں اس دنیا میں، لگے ہوئے ہیں مختلف کاموں میں، لیکن اصل کام کیا تھا، بنیادی مقصد کیا ہے، وہ ان کے ذہن میں ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، بالکل بے خبر ہیں. اور بعضے لوگ وہ ہیں جن کو یہ تو ذہن میں ہے کہ ہم فلاں کام سے آئے ہیں، لیکن وہ فلاں کام ہوگا کیسے، اس فلاں کام کو انجام دیا کیسے جائے گا ان کو معلوم ہی نہیں. ذہن میں ہے کہ فلاں کام سے آئے ہیں لیکن وہ فلاں کام ہوگا کیسے، کس طرح کیا جائے گا، ان کے ذہن میں یہ سیکھا ہی نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ فلاں کام سے آئے ہیں اور فلاں کام ایسے ہوگا یہ بھی جانتے ہیں، لیکن اپنے کام میں لگے ہی نہیں. یہ بہت بڑی بے وقوفیاں ہیں تینوں. ہمیں سوچنا ہے کہ خدا نخواستہ ہم ان تینوں جماعتوں میں سے کسی جماعت میں شامل تو نہیں، ان تین طرح کے افراد میں سے کسی جماعت کے اندر ہمارا شمار تو نہیں. کہ اس دنیا میں آئے کیوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس بات سے ہی بے خبر ہیں. ظاہر بات ہے ایمان والے بندے کو اس بات سے بے خبر تو بہرحال نہیں ہونا چاہیے.
اور ہیں بہت حد تک بے خبر۔ اس دنیا کے اندر ہمارے آنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اور اس اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے ہماری آخرت بن جائے، یہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے۔ اب ہم کو پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے تحت جی رہے ہیں کہ نہیں، یہ مقصد ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت گونجتا رہتا ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اوپر غفلت ایسی چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اپنا کام ہے ہی نہیں۔ اور اگر یہ ذہن میں ہے کہ ہمارا اصل مقصد اللہ کی بندگی اور اپنی آخرت بنانا ہے، تو یہ اللہ کی بندگی ہوگی کیسے، اللہ ہم سے راضی ہوں گے کیسے، اور ہماری آخرت بنے گی کیسی، یہ ہم نے سیکھا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ جو دینی مدارس ہیں، ان دینی مدارس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسان، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے ایمان والے بندے، ایمان والی بندیاں یہ جان لیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کس کام سے بھیجا گیا ہے اور وہ کام ہوگا کیسے۔ اسی چیز کے لیے یہ دینی مدارس قائم کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اپنے کام میں لگ جانا۔ اگر ہم اپنے کام کو جانتے ہی نہیں تو یہ بھی بے وقوفی ہے، کیونکہ ہمیں بیکار پیدا نہیں کی۔ اسے میں نے آیت تلاوت کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا؟ عبث، افحسبتم، کیا تم سمجھتے ہو انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جو شروع میں حمزہ ہے، یہ حمزہ استفہام برائے انکار، کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہ سمجھے، ایسا سمجھنا غلط ہے کہ تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا گیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ہماری طرف واپس نہیں لوٹنا؟ یہ بھی استفہام برائے انکار کے تحت آتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ سمجھنا بھی غلط، نہ تو تم کو بیکار پیدا کیا اور نہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا ہے، یا دنیا میں جب تک رہو گے اور اس کے بعد معاملہ ختم، ایسا بھی نہیں، بلکہ دنیا میں کسی خاص کام سے بھیجا گیا ہے، اور وہ خاص کام کرنے کے بعد اپنے وقت پر تم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ سمجھدار آدمی کا کام کیا ہے کہ اپنے کام کو جانے، اپنے کام کو سیکھے اور اپنے کام میں لگ جائے۔ اسی لیے جو حدیث امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پڑھی، آپ کا جو ارشاد پڑھا بالکل مختصر سا ارشاد ہے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کو 100% کامیاب بنانے کے لیے کافی۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے قرآن پاک کے ایک مختصر سی سورۃ العصر کے بارے میں، کہ اگر اللہ تعالیٰ سورۃ العصر کے علاوہ کوئی دوسری سورت، کوئی دوسری آیت نازل نہ فرماتے تو بندوں کے لیے ایک سورت بھی کافی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان کس میں ہیں؟ خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں، چاہے وہ آسمان اور زمین کے حدود سے بھی آگے چلے جائے تب بھی خسارے میں ہے۔ ہاں، اگر خسارے سے کوئی آدمی بچا ہوا ہے تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں۔ یہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ
وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو کیا لائے؟ ایمان۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس شرف کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس شرف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ایمانی شرف کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھیں، اسی ایمانی شرف کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائیں، اور مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ اٹھیں، اسی ایمانی شرف کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حشر فرمائیں۔ پہلا شرف اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا ہے کہ ہم سب کے سب کیا ہیں؟ ایمان والے۔ اللہ پر ہمارا ایمان، فرشتوں پر ہمارا ایمان، اللہ کی کتابوں پر ہمارا ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ہمارا ایمان، قیامت پر ہمارا ایمان، تقدیر پر ہمارا ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہمارا ایمان، اور مرنے کے بعد کی ابدی زندگی پر ہمارا ایمان۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان بنیاد ہے۔ اس ایمان کے بغیر کوئی آدمی کامیابی کی طرف، ابدی کامیابی کی طرف چلنا چاہے اور سب کچھ کرے جو آخرت کی ابدی زندگی کے لیے کیا جانا چاہیے، لیکن بغیر ایمان کے، تو اس کا وہ سب کچھ کرنا بیکار ہے جب تک کیا نہ لاوے؟ ایمان۔ ایمان کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کا ذخیرہ۔ یہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذخیرہ آخرت کی ابدی کامیابی کے لیے تو بنیاد ہے ہی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جن بندوں اور جن بندیوں کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہوگا، آخرت کی ابدی زندگی اللہ تعالیٰ ان کی کامیاب بنائیں گے ہی، دنیا کے بھی اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو پر لطف اور مزیدار چین سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی، من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو کوئی اچھے اعمال کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ اچھے اعمال کی بنیاد ایمان موجود ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ضرور بالضرور ہم ان کو حیات طیبہ، پاکیزہ، پر لطف، سکون کی زندگی عطا کریں گے۔ کہاں؟ دنیا ہی میں، آخرت میں تو ہی انشاءاللہ۔ تو خسارے اور گھاٹے سے بچنے کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ ایمان، اور دوسری بنیاد اعمال صالحہ، اور تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہنا، اور چوتھی بنیاد کیا فرمائی؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی ایک سورت ہی نازل ہوتی اور بندے اس سورت کو سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرتے تو ان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر ارشاد ہے، بالکل مختصر۔ اگر تھوڑی دیر بھی آدمی ایک دو بار اس کو اپنی زبان پر دہرا لے، شاید اچھے قوت حافظہ والوں کو یاد بھی ہو جاوے۔ کیا فرمایا؟ القیس، سمجھدار کون ہے؟ من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو کیا رکھے؟ کنٹرول میں۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا بنیادی چیز ہے۔ جیسے کسی کو کہیں دور منزل تک پہنچنا ہو اور اس کے پاس ایک سرکش گھوڑا ہو، اور اسی سرکش گھوڑے کے ذریعے اس کو منزل تک پہنچنا ہو، اس کو سب سے پہلے اس سرکش گھوڑے کو سدھانا ہے، اس کو چلنا سکھانا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی ماہر کی مہارت سے استفادہ کرتا ہے۔ جب یہ اس کا اندازہ ہو گیا کہ اب یہ گھوڑا
بہت حد تک سدھر گیا ہے، اس کے بعد اس گھوڑے پر سوار ہو، لیکن سوار ہونے کے بعد جو آدمی اس گھوڑے کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہو وہ اس گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھوں میں کیا کرے گا؟ کسے گا کہ یہاں اس کو آزاد چھوڑے؟ کیا کرے گا؟ کسے گا۔ اپنے ہاتھوں میں اس کی لگام پکڑ کے کتنا بھی اس کو دور چلائے، ماہر ہو تو انشاءاللہ زیادہ کوئی خطرے کی بات، لیکن جہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام چھوڑ دی، پھر کتنا بھی بڑا ماہر ہو شاید منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے اس کو گھوڑا گرا کر کیا کر دے؟ ہلاک کر دے۔ اسی طرح ہمارا یہ نفس یہ سرکش گھوڑا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن پاک نے نقل کیا، سیدنا یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام ہی ہے امارہ بالسوء، برائیوں کا بہت زیادہ حکم کرنا اور برائیوں کی طرف بہت زیادہ آمادہ کرنا۔ اس لیے ایک تو اس سرکش جو ہمارا نفس ہے اس کی سرکشی کو توڑنا ہے، اور اس کی سرکشی کو توڑنے کے لیے کسی ماہر کی مہارت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جب لگا اب یہ سرکش گھوڑا، یہ ہمارا سرکش نفس، اس کی سرکشی بہت حد تک ٹوٹ چکی ہے، اب بھی اس کو بے لگام نہیں چھوڑنا بلکہ اس کی لگام کو کسے رہنا ہے۔ جہاں آپ نے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی بس آپ کے لیے گرنے کا اور ہلاکت کا خطرہ سامنے آ گیا۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس، سمجھدار کون ہے؟ من دانا نفسہ، جو اپنے نفس کو کیا رکھے؟ یاد رکھیں اس دنیا کے اندر ابدی کامیابی کے لیے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ نازک معاملہ جو ہے وہ اسی نفس سرکش کا ہے۔ جتنے بھی انسان تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، بہت زیادہ اثر کس کا ہے؟ اسی سرکش نفس کا۔ حتیٰ کہ شیطان جو ساری دنیا کو اور دنیا میں آنے والے انسانوں کے لیے انہیں گمراہ کرنے کا پر قسم کھا چکا ہے، اس کو بھی اگر کسی نے سرکش بنا دیا، اس کو بھی اگر کسی نے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا تو کون سی چیز اس کے پاس تھی؟ بھئی وہ تو شیطان ہے، دنیا کے انسانوں کو بہکاتا رہتا ہے۔ اس کے لیے کون سا شیطان تھا؟ اس کا شیطان خود اس کا نفس تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا۔ رب نے فرمایا کہ جب میں نے حکم دیا تھا کیوں نہیں جھکا؟ تو کیا کہنے لگا؟ قال خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیوں جھکوں؟ آپ نے اس کو تو آگ سے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ اور یہ بھی کہا قال انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ حالانکہ اس کو آدم کے سامنے جھکنا نہیں تھا بلکہ شیطان کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا تھا، لیکن نہیں جھکا۔ اس کی سرکشی کا باعث کون بنا؟ اس کا نفس۔ اس لیے نفس کا معاملہ بڑا نازک ہے، اور ہم میں سے جب بھی کوئی تنہائی میں سوچے گا کون ایمان والا ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں ابدی کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤں؟ کون نہیں چاہتا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے؟ کون نہیں چاہتا کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جاوے؟ کون نہیں چاہتا کہ میرا ایمانی کامل پر خاتمہ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ میرے لیے قبر جنت کا باغیچہ بنے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا کرے؟ کون نہیں چاہتا کہ مجھے پیغمبر کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر کے جام نصیب ہوں؟ کون نہیں چاہتا کہ میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں آ جاوے؟ کون نہیں چاہتا کہ میں پولیس صراط پر
ثابت قدم رہوں؟ کون نہیں چاہتا کہ میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچوں؟ کون نہیں چاہتا کہ مجھ کو جنت کی ابدی نعمتیں حاصل؟ کوئی ہے ایسا جو نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن چاہنے کے باوجود ادھر نہیں جاتا۔ رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ یہی نفس۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا اور جب جہنم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لو۔ جب فرشتوں نے دیکھا، عرض کیا باری الہ دنیا میں کون سا انسان ایسا ہوگا جو اس جنت میں نہیں جانا چاہے گا، اور کون ایسا ہوگا جو نہیں جائے گا؟ ہر آدمی اس جنت کے منظر کو اور اس جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر اس میں جائے گا، چاہے اس کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جنت کے ارد گرد جو باڑ لگا دی، جیسے حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ، جنت کا احاطہ کیا گیا کس کے ذریعے؟ مکارہ کے ذریعے، ایسی چیزوں کے ذریعے جو نفس پر کیا گزرتی ہیں؟ ناگوار۔ پہلے جنت بنائی، لیکن جنت کے ارد گرد مکارہ کا احاطہ نہیں لگایا گیا تھا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ پروردگار کوئی بھی بندہ ایسا نہیں رہے گا جو جنت میں نہیں جائے، سب جائیں گے، یہ جنت ہے ہی ایسی چیز۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد مکارے کی باڑ لگا دی اور فرشتوں سے کہا ذرا اب ایک نظر دیکھو۔ اب جو دیکھا تو فرشتے کہنے لگے پروردگار اب تو معاملہ بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اور جہنم کو پیدا کیا، فرشتوں نے جب دیکھا عرض کیا باری الہ کون ہوگا جو اس جہنم میں جانا چاہے گا اور جہنم میں جائے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ارد گرد باڑ لگا دی، کس چیز کی؟ بالشہوات، ایسی چیزوں کی جو نفس کے موافق ہیں، جو نفس کے تقاضے ہیں۔ اب جو فرشتوں نے دیکھا تو کہنے لگے پروردگار اب تو معاملہ کیا ہے؟ مشکل۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کا احاطہ کیا گیا، جنت کے ارد گرد باڑ لگا دی گئی، کس چیز کی؟ بالمکارہ، ایسی چیزوں کی جو نفس کے لیے کیا ہے؟ بڑا مشکل معاملہ ہے، نفس کے لیے بڑی کٹھن ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کیا کرتا ہوں، مثلا آج رات بڑی ہے کہ چھوٹی؟ رات کیا آج؟ صبح کو اٹھنا نفس کے لیے گوار ہے؟ ناگوار؟ ناگوار ہے نا۔ لیکن جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے صبح کا اٹھنا کیا قرار دیا گیا؟ لازم قرار دیا گیا۔ اب جو جنت میں جانا چاہے گا اس کو یہ صبح سویرے اٹھنے کی ناگواری بہرحال برداشت کرنی ہے۔ اگر وہ جنت میں تو جانا چاہتا ہے لیکن صبح سویرے اٹھنے کی ناگواری کو برداشت کیے بغیر تو یہ اس کی سمجھداری نہیں بلکہ اس کی بے وقوفی ہے۔ اور میں نہیں کہتا، امام الانبیاء محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی حدیث کا جو دوسرا جز ہے، جا رہے ہیں آج کل نوجوان، اسکول کا معاملہ ہو، کالج کا معاملہ ہو، یونیورسٹی کا معاملہ ہو، کوچنگ سینٹر کا معاملہ ہو، آفس کا معاملہ ہو، بازار کا معاملہ ہو، بس کا معاملہ ہو، جگہ جگہ شیطانی جال بچھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومہ، اور فرماتے ہیں النساء حبالۃ الشیاطین، عورتیں شیطان کا کیا ہے؟ جال۔ بتاؤ جگہ جگہ بچھا ہوا ہے، آپ یونیورسٹی میں جائیں گے قدم قدم پر شیطانی جال نظر آئے گا نہیں؟ اس میں عورتوں کی قباحت نہیں، بشر ہاں ان عورتوں کے لیے قباحت ہے
جو اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کر رہی ہیں کہ شیطان ان کو جال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں اور آپ کی صاحبزادیوں کے بارے میں اور عام مسلمان خواتین کے بارے میں ایسے لباس کا حکم دیا ہے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں اس لباس کی رعایت کریں اور وہ لباس زیب تن کریں تو کبھی بھی شیطان کا جال نہ بنے۔ شیطان کا جال جب بھی وہ بنتی ہیں تو اس مبارک لباس کو ترک کر کے، شیطانی لباس کو زیب تن کر کے، تو آپ کہیں بھی جائیں جگہ 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 شیطانی جال بچھا ہوا ہے اور شیطان نظر کے زہر آلود تیر کے ذریعے آپ کا ایمانی شکار کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ قدم قدم پر ہر 5 منٹ کے بعد، ہر 10 منٹ کے بعد، ہر 2 منٹ کے بعد بدنگاہی کا موقع آ رہا ہے، نئی نئی صورتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور رب کا حکم کیا ہے جنت میں جانے والوں کے لیے کہ بھائی اپنی نظریں جھکا کر چلو۔ اب ایک نوجوان کے لیے، بلکہ ہر کس و ناکس کے لیے یہ نظروں کا جھکانا یہ نفس کے لیے گوار ہے ناگوار کیا ہے؟ لیکن جس کو جنت میں جانا ہوگا اس کو یہ ناگوار گھونٹ پینا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ ناگوار گھونٹ پیے بغیر جنت میں جانا چاہتا ہے تو یہ اس کی سمجھ جاری ہے کہ بیوقوفی ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا جز ہے، ایک آدمی ایسے آفس میں کام کرتا ہے جہاں 20-30 ہزار اس کی تنخواہ ہے، لیکن اوپر سے جو چائے کے وہ نہ معلوم کس نام سے ملتا ہے وہ 1-1.5 لاکھ کا ماہانہ ہے۔ 1 لاکھ کو چھوڑ کر 20,000 پر اکتفا کرنا بتائیے نفس کو گوارا ہے؟ جبکہ آج کل انسانوں کی ظاہر ضروریات دن بدن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میری ساری ضروریات اطمینان کے ساتھ ان 20,000 میں پوری نہیں ہو پائیں گی، اور اگر وہ لاکھ روپے کسی مہینے میں لاکھ، کسی میں 1.5 لاکھ، کسی میں 80,000 50,000 لیتا رہوں گا تو ساری ضروریات کیا ہو جائیں گی؟ پوری ہو جائیں گی۔ اب یہ 1.5 لاکھ 1 لاکھ کبھی 80,000 چھوڑ کر صرف ماہانہ 20,000 پر اکتفا کرنا یہ نفس کو گوارا ہوگا کہ ناگوار؟ خاص کر جب ماحول ہو کہ جس آفس میں یہ کام کر رہا ہے 50 ملازمین کام کر رہے ہیں، 50 میں سے کوئی ماہانہ تنخواہ کے علاوہ 50,000 لے رہا ہے، کوئی 30,000 کما رہا، کوئی لاکھ کما رہا، کوئی 1.5 لاکھ، اور اس کو بھی 1.25 لاکھ کمانے کا موقع ہے۔ اس کے علاوہ جتنے 49 آدمی ہیں سب لے رہے ہیں، یہ ایک اللہ کا بندہ نہیں لے رہا ہے۔ یہ نہ لینا نفس پر کیا ہے؟ ناگوار۔ لیکن جو کہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اس لیے جنت میں جانے کے لیے یہ ناگواری کا گھونٹ پینا پڑے گا۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ رشوت بھی لیتا رہوں، 20,000 بھی اور 80,000 بھی، اور پھر جاؤں جنت میں، بتاؤ یہ اس کی سمجھداری ہے کہ بیوقوفی ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا یہ ارشاد کا دوسرا حصہ بھی عرض کروں گا۔ تو بہت اہم معاملہ ہے بندے کی ابدی کامیابی کے لیے، کس کا؟ نفس کا۔ اگر یہ کنٹرول میں آ گیا تو سارا معاملہ آسان ہے، اور اگر یہ بے قابو ہو گیا پھر معاملہ مشکل ہے۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الکیس من دانا نفسا، سمجھدار کون ہے؟ جو اس نفس سرکش کو کیا رکھے؟ کنٹرول میں۔ میں کنٹرول میں رکھنے کے لیے اکثر گزارش کیا کرتا ہوں گاڑی کی، ہوائی جہاز کی، ٹرین کی۔ دیکھو بس ہو، ہوائی جہاز ہو، ٹرین ریل ہو، ہزاروں بلکہ اس سے بھی زیادہ پرزے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں نہیں، لیکن وہ اس انداز سے فٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھنے والا ڈرائیور، گاڑی چلانے والا جب گاڑی چلاتا ہے تو اس گاڑی چلانے والے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہزاروں پرزوں کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے، ہاں؟
کہاں؟ وہ بیچارے کے 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھ ہیں، ہے نا، 2 پیر ہیں. گاڑی چلانے میں تو یہ استعمال ہو رہے ہیں، یا تو آنکھ استعمال ہو رہی ہے دیکھنے کے لیے، یا ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، یا پیر استعمال ہو رہے ہیں. کمر بھی استعمال ہو رہی، کلیجی بھی استعمال ہو رہی، گردہ استعمال ہو رہا. اور ظاہر بات ہے جب اس کے پاس یہ 3 اوزار ہیں کل، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں اور 2 پیر، زبان بھی وہ باتیں کرتا رہتا ہے. تو گاڑی والے نے اس انداز سے بنایا ہے کہ گاڑی کے پرزے بھی کچھ ایسے رکھ دیے جو اس ڈرائیور کو اپنے کنٹرول میں رکھنے پڑ رہے ہیں. رکھنے پڑتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کیا ہاتھوں سے کن چیزوں کو سنبھالتا ہے؟ سٹیئرنگ کو اور گیئر کو. 2 کام تو اس سے لیے. اور پیر کتنے ہیں اس کے پاس؟ 2 پیروں سے کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ 3. ایک تو کیا؟ کلچ، اور دوسرا بریک، اور تیسرا کل 5 ہی ہو گئے. سٹیئرنگ اور پیر سے. اگر یہ 5 کنٹرول میں آ گئے، کتنی بھی تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلائے، منزل تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا نا. ہاں بشرطے کوئی آگے سے ٹکر لائے تو وہ الگ معاملہ ہے، پھر بھی اگر کنٹرول میں ہوں گے تو انشاءاللہ بچنے کی امید ہے. اس گاڑی میں جتنے بھی سوار ہوں گے سب جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر ان 5 پرزوں میں سے کوئی پرزہ کنٹرول سے باہر گیا، کیا ہوگا؟ خطرہ. اور جموں والا روڈ ہو تو کتنے فٹ نیچے جائے گا؟ سینکڑوں فٹ نیچے، شاید لاش بھی نظر نہ آئے. تو اللہ تعالی نے ہم کو بنائے، کتنے پرزے دیے؟ بندے کے کتنے پرزے ہیں؟ ان کی کوئی تعداد نہیں. وہ جو 360 آتا ہے نا، وہ جوڑ ہیں. 360 جوڑ کہتے ہیں کہ صبح کی 2 رکعتیں پڑھو گے تو 360 جوڑوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو صرف جوڑ ہیں. پرزے بے شمار ہیں. ڈاکٹروں سے پوچھنا کتنے پرزے ہیں. لیکن اللہ پاک نے ایسے فٹ کیے ہوئے ہیں کہ انسان کو کسی ہر پرزے پر نظر. اب میرا گردہ اس وقت کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اگر میں ادھر دھیان دیتا رہوں تو پھر تو زندگی کی گاڑی چلنا کیا ہے؟ مشکل ہے نا. آنکھیں اپنا کام کر رہے ہیں، ہر وقت بندہ اسی میں لگا رہتا. جگر کام کر رہا ہے کہ نہیں، ہر وقت اسی میں لگا رہتا. اللہ پاک نے پرزے بہت بنائے اور بہت زیادہ قیمتی پرزے بنائے. انسان کے اندر جو اللہ پاک نے پرزے فٹ کیے ہیں، کسی پرزے کی دنیا میں کوئی قیمت ہو نہیں سکتی. اور مٹیریل کیا لگایا اللہ پاک نے؟ کس مٹیریل سے بنائے ہیں؟ من نطفہ، ایک ناپاک گندا حقیر سا قطرہ. اسی ناپاک گندے قطرے سے کیا بنائی؟ کتنی خوبصورت آنکھیں، کتنا خوبصورت چہرہ، کتنے خوبصورت کان، کتنی خوبصورت زبان، کتنے خوبصورت ہاتھ، کتنے خوبصورت اعضاء جوارح. اور بنائے کس سے؟ ایک ناپاک گندے قطرے سے. اسی لیے اللہ پاک نے جب انسان کی تخلیق بیان کی تو بعد میں کیا ارشاد فرمایا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن. تو بڑے بڑے قیمتی پرزے اس ناپاک گندے قطرے سے بنائے. ایسے پرزے کسی پرزے کی دنیا میں کوئی قیمت لگائی ہی نہیں جا سکتی، بلکہ کسی پرزے کی قیمت لگانا دنیا میں جرم قرار دیا گیا. اس لیے کوئی بندہ دوسرے کی جان بچانے کے لیے ان پرزوں سے نکلا ہوا خون بیچنا چاہے تو جرم ہے. اس کی جان بچانے کے لیے خون دینا چاہے اس کی اجازت ہے، لیکن اس خون کی قیمت وصول کرنا چاہے تو کیا ہے؟ جرم. کوئی ایک انسان دوسرے انسان کی جان بچانے کے لیے اپنے 2 گردوں میں سے ایک گردہ دینا چاہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس گردے کی قیمت لگائے، یہ قیمت لگانا کیا ہے؟ جرم. تو بے شمار پرزے اللہ پاک نے بنائے اور کسی پرزے کی کوئی فیس ہم سے اللہ پاک نے. اگر اللہ تعالی ہم سے صرف 2 آنکھوں کی فیس لیتے اور بہت بڑی فیس مقرر کرتے تو ارب پتی کھرب پتی لوگ
اربوں خربوں کی فیس ادا کرتے، لیکن آنکھوں کا کنیکشن کاٹنا ان کو گوارا، غریب تو بیچارہ دیتا ہی نہیں کچھ. تو اللہ پاک نے ہر کسی کو، غریب کو بھی امیر کو بھی، 2 آنکھیں عطا فرمائی کہ جس طرح جب چاہو استعمال کر لو، بس کہیں کہیں اس احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا، باقی اجازت استعمال کے لیے دے دی، اور میں تم سے کوئی فیس نہیں لیتا. تو بہرحال بے شمار پرزے بنائے، ایسے بنائے کہ ہر پرزہ اپنا کام خود کر رہا ہے. یہ جو ڈرائیور ہے انسان، اس کے ہاتھ میں اللہ پاک نے کتنے پرزے دیے؟ وہی چند پرزے جن کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے. 2 پرزے تو کون سے دیے؟ جو گاڑی چلانے کے اندر 2 پرزے کون سے کام آ رہے تھے؟ آنکھ کے. کہا تمہاری جو زندگی کی گاڑی چلے، یہاں بھی ان آنکھ کے 2 پرزوں کو کیا رکھنا؟ کنٹرول میں ہے نہیں. اور کنٹرول کا حکم بھی دیا، کیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نگاہ کو جھکا کر چلو. اور فرمایا اگر نگاہ جھکانا کیا ہو، مشکل ہو، تو پھر کیا حکم دیا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں، جس کے اندر استطاعت ہو، کس کی؟ اپنی نگاہ جھکانے کے لیے انتظام کرنے کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے انتظام کرنے کی، اس کو کیا چاہیے؟ فلیتزوج، فوراً نکاح کر، فوراً نکاح. ماں باپ کو الگ حکم ہے اور جوانوں کو خود بھی حکم ہے. میں بھی عالی مسجد میں یہ بات گزارش کی کہ میں کہوں گا تو ہوں نہیں نوجوانوں سے، لیکن اگر میں نوجوانوں سے یہ کہہ دوں کہ اگر تمہارے ماں باپ وقت پر تمہاری شادیاں نہیں کرتے تو تمہیں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کو حکم ہے فلیتزوج، فوراً اپنا نکاح کر لو. تو میں نے کہا میں یہ کہہ تو سکتا ہوں لیکن میں نہیں کہوں گا، حالانکہ حضور کا حکم ہے. یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، جس کو تم میں سے استطاعت ہو حقوق نکاح ادا کرنے کی، فلیتزوج، فا برائے تاقیب بلا مہلت، عربی جاننے والے جانتے ہیں اس کا کیا ترجمہ کریں؟ فوراً نکاح کر لے، فوراً. اور اگر بچہ نکاح کرتا ہے اپنا ماں باپ کی اجازت کے بغیر، انہیں ماں باپ کو بہت منت سماجت کی کہ میرا نکاح کر لو، لیکن ماں باپ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں. اب اگر بیٹا خود کوئی قدم اٹھاتا ہے تو ماں باپ کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں. بلکہ اگر میں یہ گزارش کر دوں فقہی ضابطے کے اعتبار سے کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ اگر ماں باپ نکاح سے روک رہے ہیں تو اولاد کو نکاح سے رک جانا جائز نہیں. فقہی اعتبار سے یہ مسئلہ نکلتا تو ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے یا نہیں یہ تو بعد میں پوچھیں گے دوسرے حضرات سے. اس لیے کہ نکاح کے بارے میں فقہ کی کتاب میں اندر لکھا ہوا ہے کہ نکاح کرنا کبھی فرض ہے، نکاح کرنا کبھی کیا ہوگا؟ فرض، کبھی واجب، کبھی سنت، کبھی مستحب، کبھی مکروہ اور کبھی حرام. ظاہر بات ہے جن حالات میں نکاح کرنا فرض ہو کہ ایک بندے کو پورا یقین ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں بدکاری کے اندر مبتلا ہو سکتا ہوں، اس کو یقین کے درجے کا وہ خطرہ ہے، بتا اس کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض. ماں باپ اگر فرض سے روک لیں، بتاؤ ماں باپ کے کہنے سے اس فرض سے رکنا جائز ہوگا؟ بھائی میں مسئلہ بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن بظاہر اس ضابطے سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا شروع کر دیں، بلکہ اپنے والدین کی منت سماجت کر لیں کہ بھائی مجھے بہت زیادہ خطرہ ہے گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا. آپ کا سب سے بڑا احسان اس وقت مجھ پر یہ ہوگا کہ آپ فوراً میرا کیا کر لیں؟ نکاح کر لیں. پھر اگر ضرورت پڑ جاوے
کہ بھائی اگر آپ نکاح نہیں کرتے تو کہیں میرے پاس اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں الیاذ باللہ کہیں بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاؤں، یا پھر میں خود نکاح کر لوں۔ اور اگر ماں باپ روکتے ہیں تو ماں باپ اس معاملے میں مجرم ہیں۔ اور یاد رکھیں لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں فرق۔ لڑکی کا اپنے باپ کی اجازت کے بغیر، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا ناجائز۔ اب نکاح ہوگا یا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے۔ امام شافعی اور دوسرے ائمہ کے نزدیک اگر کوئی لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، امام شافعی وغیرہ فرماؤ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی اپنی ایک دلیل ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ امام شافعی اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بالغ لڑکی نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، یہ نکاح کرنا ہے تو گناہ، لیکن گناہ ہونے کے باوجود یہ نکاح ہو گیا بشرطے کہ کفو میں ہو۔ بعض روایات میں موقوف رہنے کا مسئلہ بھی ہے، بہرحال کفو میں ہو تو نکاح ہو جائے گا۔ اور امام اعظم کی اپنی دلیل نے کئی دلائل ہیں، ان میں ایک روایت بھی ہے الائم احق بنفسها من ولیها، کہ بالغ خاتون اپنے بارے میں زیادہ حق رکھتی ہے اپنے ولی کے مقابلے میں۔ تو بہرحال لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، وہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، ہوگا وہ نکاح یا نہیں ہوگا اس میں اختلاف ہے، لیکن ایسا کرنا لڑکے کے بارے ناجائز۔ لڑکی کو نکاح جب بھی کرے تو کس کے ساتھ کرے؟ ولی کی اجازت سے، بغیر اجازت کے عام حالات میں نکاح نہ کرے۔ لیکن جہاں تک وہ لڑکے کا معاملہ ہے اس کے لیے ولی کی اجازت کسی کے نزدیک بھی شرط نہیں۔ ایما امرأۃ فرض، جو عورت نکاح کرے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوان لڑکے اٹھ جائیں گے ہمیں اجازت مل گئی جس لڑکی کے ساتھ ہمارا جی چاہے گا نکاح کر لیں گے، کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہو گے اس لڑکی کے لیے بہرحال اپنی ولی کی اجازت کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں بعض صورت میں نکاح ہو جائے گا، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں ایسا نکاح کرنا جائز۔ دیکھو بعض مرتبہ کوئی کام ناجائز ہوتا ہے، لیکن ناجائز ہونے کے بعد اگر کر لیا تو کام ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک مجلس کے اندر اپنی بیوی کو 3 طلاق دینا حرام ہے۔ ایک مجلس کے اندر بیوی کو 3 طلاق دینا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ لیکن ناجائز ہونے کے باوجود اگر کسی مرد نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دے دی؟ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق۔ اب کہنے میں نے غصے میں کہا، لڑائی جھگڑے میں کہا، بھائی یہ گولیاں ہیں، گولی غصے میں چلاؤ، گولی ہنسی مذاق میں چلاؤ، گولی کسی انداز سے بھی چلاؤ، جب گولی نشانے پہ لگ گئی وہ اپنا کام۔ اب کہاں گولی چلانا جائز تھا کہاں ناجائز تھا وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن گولی چاہے جائز طریقے پہ چلی یا ناجائز طریقے پہ چلی، گولی کا کام کیا ہے؟ وہ اپنا کام۔ تمہارے پاس کل کتنی گولیاں تھی؟ 3۔ پہلی گولی چلاتے تو معمولی زخم لگ جاتا، اور اگر جلدی جلدی کرتے زخم کے بڑھنے سے پہلے تم کو دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی، رجعت کرنا چاہتی کافی تھی اگر سیدھے سیدھے گولی چلاتے۔ اس کی تشریح کسی اور وقت میں پوچھنے، اس وقت موقع نہیں۔ دوسری گولی بھی چلائی، اب بھی موقع تھا، اگر صاف صاف نشانے پہ چلائی اور گولی کہہ کر چلائی، جلدی کر لی، عدت کے اندر نکاح دوبارہ کرنے کی ضرورت۔ جس بیچاری کو گولی لگی وہ راضی بھی نہیں،
اس کی رضا بھی شرط نہیں. تم نے 2 گواہوں کے سامنے کہا میں نے طلاق کی 1 گولی چلائی تھی اور گولی کہہ کر چلائی تھی, 2 گولیاں چلائی تھی اور گولی کہہ کر چلائی تھی, اب میں رجوع کر رہا ہوں. عورت کہہ رہی مجھے تو 2 گولیاں لگ چکی ہیں, مجھے 2 طلاقیں پڑ چکی ہیں, 1 طلاق پڑ چکی ہے, میں نہیں مانتی. اس کا نہ ماننا کسی کام نہیں آئے گا. لیکن جب تم نے گولی چلا کر کہہ کر گولی چلائی, طلاق کہہ کر طلاق دے دی, 1 دے دیا, 2 دے دی, عدت کے زمانے کے اندر آپ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں علماء سے پوچھ کر, آپ کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت. لیکن اگر آپ نے انتظار کر لیا, گولی نے اثر کر لیا, عدت گزر گئی, طلاق کی گولی مراد ہے میری, اب آپ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں بیوی کی رضا میں, اس عورت کی رضامندی سے, لیکن جب 3 گولی چلائیں, چاہے ایک ساتھ چلائی, 1 مجلس میں چلائی, 1 طہر میں چلائی, 1 اس سال چلائی, 1 دوسرے سال چلائی, 1 3 سال کے بعد چلائی, کل 3 گولیاں تھی, وہ تینوں چلائیں. اب یہ عورت آپ کے لیے ہمیشہ کے واسطے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. جب عدت گزر جائے پھر کسی مرد سے اس کا جی چاہے عدت